بخشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وسلم. برائے آمد بی بی زہرا بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عسرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة على حجة ابن الحسن العسكري فداه وارواح العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات نائت فرمائے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائق حمد و ثنا ہے اس وہ پروردگار جس نے اس تمام کائنات کو خلق فرمایا
اور خلق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور ان میں سے کچھ منتخب افراد کو یعنی عزاداران سید الشہداء کو، تمام عاشقان علی مرتضیٰ کو اپنی نعمت عظمیٰ یعنی ولایت اہل بیت علیہم السلام سے نوازا۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر، جس پر خود وحدہ لا شریک درود و سلام بھیجا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن علی کے عین سے بھی ہم آشنا نہیں ہو سکتے، جس کے نقطۂ کمال پر سب کا اتفاق ہے، اسے علی یہ مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا شاعر نے خوب کہا، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتی ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتی ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتی ہوں۔ دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتی ہوں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران محترم، بہت سارے لوگ کائنات میں ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں۔ خصوصی کرم ہے پروردگار کا امام حسین کی اس قوم پر جس کے لیے خود شہزادی کونین نے دعا کی تھی، اور ہم وہ لوگ ہیں جو مانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس دروازے پر ہم آ کر کھڑے ہیں وہ درے سید الشہداء ہے۔ ذکر کرنا سید الشہداء کا ایک سعادت ہے، ذکر کرنا بھی، کروانا بھی اور سننا بھی ایک سعادت ہے، لیکن یہ در خطروں سے خالی نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے دیگر ممالک کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں، اور بس ہمارے پڑوس میں آج پاکستان کے جو حالات ہیں، جہاں پر آج کے دور میں امیر یزید زندہ باد نعوذ باللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور تمام شیعان اہل بیت علیہم السلام کو توہین رسالت کی گستاخی کے غلط الزام میں جو ہے ان کے اوپر FIR کٹوائے جا رہے ہیں، جنہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس طرح سے بھونا جا رہا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ جتنے اٹیکس ان ساری ریلیز کے بعد جو ہوئے ہیں، اس میں جو ہے خصوصاً بزنس اونرز کو جو ہے اپنا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو جو ہے ٹارگٹ کر کے تمام دنیا کے سامنے شیعان اہل بیت علیہ السلام کو مالی لحاظ سے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو دولت، جو سرمایہ اہل بیت علیہ السلام کے محبوں کے پاس ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ ولایت اہل بیت ہے، وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ عزیزان محترم، یہ در، یہ راستہ خطروں سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے سید الشہداء کے پیروکار ہیں، جتنے ان کے عزادار ہیں، ہم وہ پیروکار ہیں جو کہ مر کر بھی مطمئن نہیں ہوتے، لیکن وہ مار کر بھی مضطرب رہا کرتے ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ عزاداران محترم، مذہب کی حفاظت بہت ضروری ہے، چاہے کتنے ہی خطرات راستے میں کیوں نہ آ جائیں، اس لیے کہ غضب شہزادی کونین، غضب فاطمۃ الزہرا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد دخل النار، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا، لعنت اللہ علیہ، یعنی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے ان کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور وہ دوزخ میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا عقیدے کا تحفظ
کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، عقیدے کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر انسان وہ کہلاتا ہے جو دو چیزوں کو بچا لے، ایک اپنے آپ کو علی کی تیغ سے بچا لے، دوسرا فاطمۃ الزہرا کی بد دعا سے، ان کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سوال یہ ہوتا ہے چونکہ عشرہ سجاد ہے، مکمل ہو رہا ہے، لہٰذا سید سجاد کے سلسلے میں چند بیانات۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سید سجاد نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ان کے اوپر بدلہ لینا واجب تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور یہ مقصد جو ہے وقت کے امام کے حصے میں کیوں قرار پایا، وقت کے امام کے حصے میں کیوں آیا، وقت کے امام کا نصیب کیوں ہے کہ وہ منتقم خون حسین کہلائے؟ آخر وہ دونوں کے دونوں امام ہیں، سید سجاد بھی امام ہے، وقت کا مولا بھی امام ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ اور جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ سب کے سب محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو آخر یہ سید سجاد نے انتقام کیوں نہیں لیا اور 12ویں کے نصیب میں یہ کیوں آیا، کیوں ان کا ہدف قرار پایا؟ وقت کے امام کے دو ہدف بتائے گئے، ایک قیام دین الہی یعنی کہ اللہ کے دین کو رائج کر دینا، جیسے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم جو ہے ان لوگوں کو خلفاء بنائے گا جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا، اور تمام خوف سے ان کے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا، اور اپنے دین کو رائج کر دے گا، اور لا الہ الا اللہ کے سوا، توحید کے سوا جو ہے کوئی صدا بلند نہیں ہوتی ہوگی۔ یعنی وقت کے امام کا ایک ہدف قیام دین الہی، یعنی غدیر کے اعلان کو نافذ کرنا، غدیر کے اعلان کو عام کر دینا، اور دوسرا ہدف انتقام خون حسین، انتقام خون سید الشہداء۔ ایک کام تو امام سجاد نے کیا، غدیر کے اعلان کو نافذ کرتے رہے، 40 سال زندہ رہے، 35 سال زندہ رہے، جس روایت کو آپ لے لیں، اور غدیر کے اعلان کو نافذ کرتے رہے، لیکن آخر انہوں نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ اگر مولا بدلہ لے لیتے تو پھر آج کے یزیدیوں کو کون قتل کرتا؟ عزاداری کے دشمنوں کے عذاب میں اضافے کی مہلت خداوند عالم نے دی ہے کہ جتنے دشمنان عزاداری سید الشہداء ہیں، جتنے دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو محب اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، خداوند عالم ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ کرتا رہے۔ حق کا ساتھ دینا، یہ جان لے، امتحان لے لے کہ کون حق کے ساتھ میں ہے، کون باطل پرست ہے، کون باطل کی راہ پر چل رہا ہے۔ حق کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے؟ خداوند عالم نے نبی شعیب پر وحی کی، اور وحی کر کے فرمایا اے شعیب میں تمہاری امت پر عذاب بھیجنے والا ہوں۔ کتنی امت تھی حضرت نبی شعیب کی؟ 1,00,000۔ حضرت شعیب نے فرمایا، پلٹ کر فرماتے ہیں اے معبود، اے میرے پروردگار، آخر ان میں سے تو صرف 40,000 گنہگار ہیں اور 60,000 نیک لوگ ہیں، تو کیا سب پر عذاب فرما دے گا، سب پر عذاب نازل فرما دے گا؟ خداوند عالم فرماتا ہے یقیناً میں ہر ایک پر عذاب نازل کروں گا، اس لیے کہ وہ جو 40,000 برے ہیں ان پر تو عذاب نازل فرماؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ جو 60,000 ہیں وہ ان کی برائی کو دیکھ کر انہیں منع بھی نہیں کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ دین کا واجب جز ہے، لہٰذا میں اس واجب کو پورا نہ کرنے کی بنا پر تمہاری تمام کی تمام امت پر عذاب نازل فرماؤں۔ عزاداران محترم، آج وہی وقت ہے جس کے بارے میں پیغمبر خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ زمانہ آئے گا جب لوگ جو ہے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن اس سے بدتر وہ وقت آئے گا جب لوگ جو ہے برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، اور اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تم پر جابر و ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ آج ہر ملک میں دیکھ لیجیے، ہر جگہ جابر و ظالم بادشاہ، جابر و ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، ہر طرف جو ہے ظلم و جور نظر آ رہا ہے، حکمران اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا،
اپنی حکومت کا کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے مظلوموں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ عزاداران محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سید سجاد کا غم منا رہے ہیں۔ یزید ملعون کو نیند نہیں آتی تھی، سید سجاد کا خوف اس کے اوپر طاری ہو چکا تھا۔ کیوں طاری ہو چکا تھا؟ اس لیے کہ سید سجاد ایک زخمی شیر کی مانند تھے۔ سید سجاد شام میں قید تھے، قیدی بن کر رہ رہے تھے۔ یزید شام کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام حسین کی حیات طیبہ تھی، جب امام زندہ تھے، تو اس وقت امام مدینے میں تھے، لیکن یزید کی اتنی جرت، اتنی حماقت ہوئی کہ وہ مدینے سے امام حسین سے اپنی بیعت طلب کرے، اور امام حسین سے بیعت طلب کرنے کے لیے اس نے پیغام بھجوایا اور باقاعدہ ان سے بیعت لینی چاہیے۔ امام سجاد شام کے اسی کے زندان میں، اسی کے تخت حکومت کے انڈر، اسی کے ماتحت جو ہے زندان میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ جتنا عرصہ سید سجاد نے شام میں قیدی بن کر گزارا، یزید کی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ وہ سید سجاد سے بیعت طلب کرتا۔ اور کیوں نہیں اس کی اتنی ہمت ہوئی؟ اس لیے کہ شاعر نے کیا خوب کہا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا۔ ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ، ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداران محترم، آج پہلی سفر کی تاریخ ہمارے درمیان آ چکی ہے۔ پہلی سفر وہ تھی جب تمام اسیران کربلا کو، تمام حرم رسول کو قیدی بنا کر شام میں، دمشق میں داخل کیا گیا، دربار شام میں داخل کر دیا گیا۔ جمعہ کا روز تھا، ایک کرائے کا خریدا ہوا خطیب منبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہا تھا اور یزید اور اس کے باپ کے تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ منبر پر چڑھا رہا اور اہل بیت علیہم السلام کے خلاف برا بھلا کہتا رہا اور یزید اور بنو امیہ کی تعریفیں کرتا رہا، جب ایک مرتبہ تھک گیا تو سید سجاد نے فرمایا، ایھا الخاطب، ذرا اس جملے پر غور کریں۔ کیا خوب جملہ کہا امام سید سجاد نے۔ جب کوئی خطبہ دیتا ہے، جب کوئی خطبہ دیتا ہے اسے خطیب کہا جاتا ہے، لیکن جو بس یوں ہی کچھ بھی بکتا رہتا ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اسے خاطب کہا جاتا ہے۔ مانو امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو منبر پر چڑھ کر علی مرتضیٰ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف کچھ برا بھلا کہے، ان کے خلاف باتیں کرے، وہ خطیب نہیں ہو سکتا، وہ خاطب ہو سکتا ہے، وہ خطیب نہیں ہو سکتا۔ عزاداران محترم، امام پھر فرماتے ہیں کہ تو نے یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، تو نے یزید کی رضا خریدنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا۔ سودا تو الٹا ہونا چاہیے تھا، معاملہ تو الٹا ہونا چاہیے تھا کہ تو اللہ کی رضا کو خریدتا، مخلوق کو ناراض کر لیتا۔ عزاداران محترم، جسے دنیا والے بناتے ہیں وہ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جسے خداوند عالم بناتا ہے وہ خدا کو راضی کر کے اس کی مرضی کو حاصل کر لیتا ہے۔ بس وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام بنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی مرضی خریدنے کی خاطر اپنی نفس کو بیچ دیا کرتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ عزاداران محترم، دربار میں مولا کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جب دربار میں جتنے
سردار، جتنے نمائندے، جتنے ڈگنیٹریز آئے ہوئے تھے، ان کا اصرار بڑھا، تو امام کو خطاب کرنے کی اجازت ملی۔ اور جیسے ہی امام کو خطاب کرنے کی اجازت ملی تو امام ایک مرتبہ یزید سے کہنے لگے، اے یزید، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آ جاؤں؟ مرتبہ غور کیجئے کہ امام نے کیسے کیسے اتنی اس سانحہ کو دیکھا، اس سانحہ کربلا کو دیکھا، اتنی اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد بھی کس طرح سے جذبات میں نہیں آ کر بلکہ عقل سے کیا خوب مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی عقل کا۔ امام فرما رہے، اے یزید، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آ جاؤں؟ جس ممبر سے امیر المومنین کے خلاف باتیں کی جائیں، جس ممبر سے خاندان اہل بیت پر الزام اور تہمتیں لگائی جائیں، وہ ممبر نہیں لیکن لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے۔ اور جس ممبر پر خود علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے، چاہے وہ پالان شتر کا بنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ممبر کہلاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔ غدیر میں کوئی ممبر نہیں تھا، پالان شتر تھے، لیکن رسول نے کہا یہ ممبر ہے۔ اور یزید کے دربار میں ممبر کے ہوتے ہوئے بھی سید سجاد اسے لکڑیوں کا ڈھانچہ، لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں۔ قیدی نہیں تھے زین العابدین، مبلغ تھے، تبلیغ کی ہے زین العابدین نے۔ پیغمبر کو زبردستی دوا پلائی گئی۔ آپ ہسٹری سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، ہم سب مانتے ہیں پیغمبر کو جو ہے زبردستی دوا پلائی گئی، اور 3 دن بعد پیغمبر اکرم کا انتقال بھی ہو گیا۔ غدیر میں ولایت کے اعلان کے بعد رسول اکرم پر 13 قاتلانہ حملے کیے گئے، 13 قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اور کون جو ہے کبھی جو ہے رسول کے راستے میں بہت بڑا سا جو ہے پتھر آ جایا کرتا تھا، لڑک آیا کرتا تھا، کبھی رسول کی اونٹنی کی مہار جو ہے وہ کھچ جایا کرتی تھی۔ کون اس کا رازدان بنا؟ جب ان لوگوں نے یہ کیا نا کہ جب رسول کے راستے میں ایک پتھر لڑکایا، تب رسول اللہ کے ساتھ میں حذیفہ یمانی موجود تھے، رسول کے صحابی حذیفہ یمانی موجود تھے۔ اس وقت جو ہے جیسے ہی رسول کے سامنے اس پتھر کا آنا تھا، ایک بجلی آسمان میں کڑکی، اور جیسے ہی وہ بجلی کڑکی، رسول اللہ نے حذیفہ یمانی سے کہا، اے حذیفہ، ان چہروں کو پہچان لو، ان چہروں کو اچھی طرح سے دیکھ لو، یہی وہ ہیں جنہوں نے میرے قتل کی سازش رچی۔ میں آپ کے چیٹس تو نہیں دیکھ پا رہی ہوں، میں آپ کے میسیجز تو نہیں دیکھ پا رہی ہوں اس وقت میں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ مجلس کی برکت ہے، یہ مجلس کا معجزہ ہے، جس کی وجہ سے وہ چہرے جو حذیفہ کو بجلی کی کڑک میں نظر آ رہے تھے نا، وہ آپ کو اس مجلس کے معجزے سے ابھی نظر آ چکے ہوں۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ اور پھر حذیفہ سے کہا کہ اے حذیفہ، یہ نام کسی کو نہ بتانا۔ جب دوسرا دن آیا، نمودار ہوا، اور صبح کو رسول اللہ فجر کی نماز کے لیے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے انہوں نے تقریر کرنا شروع کی، اور پھر فرمایا کہ کل 12 لوگوں نے مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، لیکن میں ان 12 لوگوں کو پہچانتا ہوں۔ اس وقت اس مجلس میں، اس مسجد میں وہ لوگ موجود ہیں، اور میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ان کے نام نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ خداوند عالم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں ان کے نام کو آشنا نہ کروں، ان کے نام کو آپ کے سامنے عیاں نہ کروں۔ جو بھی مجھ سے عزیزان محترم، اگر آپ کے سامنے آپ کہیں پر جا کر جو ہے یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ پر جو ہے کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، کوئی آپ کو مارنا چاہتا تھا، تو اس وقت لوگ جو ہوں گے آپ کے سامنے، جتنے بیٹھے ہوئے لوگ گے، اگر آپ کے مخلص ہوں گے تو وہ یہ آپ سے سوال ضرور کریں گے کہ آخر کس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، کیسے ہوا یہ واقعہ، کب ہوا۔ یہ تمام سوال تو آتے ہیں، تمام سوال تو بنتے ہیں۔ تو ہر ایک جو ہے اس کے دل میں یہ سوال تھا، لیکن جو راضی نہیں ہوں گے،
یعنی رسول سے راضی نہیں، اہل بیت سے راضی نہیں، ان کے مخلص نہیں، وہ اپنا دامن چھڑانا چاہیں گے، وہ سوال نہیں کریں گے۔ لیکن رسول کی وفات کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ حذیفہ کو طرح طرح سے انہوں نے چیزیں کھلانا چاہیں، جسے ہم کہتے ہیں رشوت کھلانا، برائبس دینا، اور کھلا کے وہ نام جاننے کی کوشش کی۔ حذیفہ نہیں بتاتے تھے۔ ایک روز ایک شخص آیا اور حذیفہ کے کالر کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا کچھ کھلا دیا، تو مجھے نام کیوں نہیں بتاتا؟ حذیفہ نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہ بتا، کیا مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ واللہ وہ بندے میرے ہی اکٹھے کیے ہوئے تھے، انہیں میں نے ہی جمع کیا تھا، میں تو صرف اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ آخر واقعی رسول اللہ نے تجھے وہ نام بتائے ہیں یا نہیں بتائے۔ رسول اللہ کے لیے جو ایسے فکرے استعمال کرے، جو رسول اللہ کے لیے کہے کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، یہ تو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، یہ تو علی کے کان ہو گئے ہیں، جسے خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کو اذن کہہ کر پکارا جاتا تھا کہ یہ علی کے کان ہو گئے ہیں، علی انہیں جو گٹی میں پلا دیتے ہیں وہی یہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا لہجہ رسول کے لیے استعمال کرے، اس طرح کے الفاظ رسول کے لیے استعمال کرے، تو خداوند عالم بھی پلٹ کر جو ہے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تمہارا یہ جو صاحب ہے، یہ جو تمہارا رسول ہے، وہ گمراہ نہیں ہوا ہے، نہ ہی اسے ہذیان ہو گیا ہے، نہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، بلکہ جو وہ کلام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتا۔ عزاداران محترم، رسول یہ نہیں پڑھ رہے ہیں ان آیات کو، اللہ تعالیٰ پڑھوا رہا ہے۔ عزاداران محترم، پیغمبر کے قتل کی سازشیں ہوتی رہیں، پیغمبر پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے، لیکن عوام کو معلوم نہیں ہوا کہ آخر پیغمبر کو قتل کیا تو کس نے کیا۔ امیر المومنین کو قتل کرنے والے کا نام ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، لیکن قتل کرنے والا کون تھا، قتل کروانے والا کون تھا، اس کا نام زبان پر لینا آج ہمارے لیے محال ہے، اس کا نام زبان پر نہیں لے سکتے۔ امام حسن کو قتل کرنے والی کون تھی، ان کی بیوی کا نام معلوم ہے، لیکن جو قتل کروانے والا تھا، جو اصل قاتل تھا، جو اصل مجرم تھا، اس کا نام سامنے نہیں آتا۔ عزاداران محترم، ذرا غور کیجیے، شہزادی کونین، ان کے قاتلوں کا، ان کے اصل مجرموں کا نام ہم لے نہیں سکتے، ہم براہ راست ہم پبلک میں اعلانیہ طور پر ان کے نام نہیں لے سکتے۔ کیسی مصیبت ہے، کیسے مصائب ہیں اہل بیت۔ لیکن ذرا غور کریے، جہاں 4 معصوموں کا قتل ہوا اور ان کے قتل کروانے والوں کے نام عوام کو، میں شیعان اہل بیت کی بات نہیں کرتی، میں عوام کی بات کر رہی ہوں، کہ عوام کو معلوم نہیں تھا، وہیں جہاں ہر ایک سے سوال کیا جائے کہ سید الشہداء کا قاتل کون، تو ہر ایک کہے گا یزید ابن معاویہ ملعون، یزید ملعون امام کا قاتل۔ کوئی نہیں کہتا کہ عمر سعد نے قتل کیا، کوئی نہیں کہتا کہ شمر ملعون نے قتل کیا، سنان نے قتل کیا، خولی نے قتل کیا، قتل کرنے والے کا نام لیا جاتا ہے یزید ملعون۔ یہ کس کی محنتیں، یہ کس کی مشقتیں؟ 40 سال محمد مصطفیٰ نے چپ رہ کر، خاموش رہ کر، خاموشی اختیار کر کے لوگوں سے اللہ کو منوا لیا، توحید کو منوا لیا، اور 40 سال سید سجاد نے خاموش رہ کر اور بڑی خاموشی سے صبر اختیار کر کے حسین کو منوا لیا۔ عزاداران محترم، باقر علوم، باقر امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے پہلے جو مجمع حسین کے قتل پر آمادہ تھا،
زین العابدین نے آنسو بہا بہا کر اپنے دعاؤں اور مناجات کا ذخیرہ لوگوں تک پہنچا کر اتنا ان کے دلوں کو پگھلا دیا کہ اب وہ محمد باقر کی بھی بات سنا کرتے تھے، وہ جعفر صادق کی بھی بات سنا کرتے تھے۔ آنسوؤں سے امام نے عزاداری کے درخت کو اگایا ہے، اس کے بیج کو بویا ہے۔ آج یہ عزاداری جو خداوند عالم نے نعمت کے طور پر ہم میں عطا فرمائی ہے، یہ سید الساجدین کا صدقہ ہے۔ یتیم حسین ابن علی، آج کچھ روز پہلے، چند روز پہلے، 5 دن گزرے ہیں، امام کا جنازہ اٹھا ہوگا۔ جب امام کا جنازہ اٹھا ہوگا تو اس وقت جو ہے سید سجاد نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے جو ہے کفن بھی دیا جائے گا، مجھے جنازہ میرا دفن بھی کیا جائے گا۔ امام سجاد رو کر لوگوں سے کہا کرتے تھے اپنے آخری وقت میں کہ اے لوگوں، مجھے جو ہے زمین پر لٹا دو، مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو۔ لوگ سوال کرتے مولا آخر آپ کیوں زمین پر لیٹنا چاہتے ہیں؟ آپ بہت زخمی ہیں، آپ کے بدن زخم آلودہ ہے۔ امام فرماتے تھے ہاں میرا بدن زخم آلودہ ہے، لیکن جانتے ہو کربلا میں، عاشور میں میرے بابا کا لاشا تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا، کوئی انہیں دفنانے والا نہ تھا، کوئی انہیں غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ عزاداران محترم، آج ایک سفر ہمارے درمیان داخل ہو گئی، یہ وہ مصائب کی تاریخیں ہیں۔ سفر اپنے آپ میں جو ہے ایک نحس مہینہ کہلایا جاتا ہے، جہاں پر تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، مصائب بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، خاندان اہل بیت پر کیسے مصائب ٹوٹے جب انہیں دربار شام میں داخل کیا جا رہا تھا۔ سید سجاد کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں، وہ کیا مصائب تھے جس کی وجہ سے سید سجاد سے جب سوال کیا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، تو مولا نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا شام۔ آخری کون سے مصائب تھے مولا جس کی بدولت آپ نے اس طرح سے ان مصیبتوں کا تذکرہ کیا اور اس طرح سے گریہ کنا رہا کرتے تھے؟ مرتبہ صادق آل محمد سے سوال کیا گیا مولا جب بھی شام کا نام آتا ہے تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مولا دہاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو مولا سے سوال کیا گیا مولا کیا اس لیے آپ دہاڑے مار کے روتے ہیں کہ آپ کی تمام دادی کو اور سید سجاد کی تمام پھوپھیوں اور بہنوں کو بیرتا شام کے بازار سے لے جایا جا رہا تھا؟ مولا کہتے ہیں نہیں۔ کیا آپ کو ان کے چادروں کے نہ ہونے کا غم ہے مولا؟ مولا کہتے نہیں۔ تو پھر مولا ایسی کون سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے آپ اس طرح سے گریہ گناہ ہو جایا کرتے ہیں؟ امام فرماتے جب ہمیں شام سے داخل کیا جا رہا تھا تو شمر ملعون نے نعرے لگانا شروع کیے، یہ دیکھو خارجیوں کا خاندان جا رہا ہے، یہ تو باغیوں کا خاندان جا رہا ہے۔ امام فرماتے تھے کہ ارے وہ میرا قتل کر دیتا لیکن ہمیں باغی نہ کہتا، ہمیں خارجی نہ کہتا۔ عزاداران محترم، یہی جب شام کے جس بازار سے گزارا جا رہا 5 لاکھ تماشائیوں کا مجمع سید سجاد اور تمام بیبیوں کو ان راستوں سے گزارا جا رہا ہے، باب الساعہ سے گزارا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ شام کی زیارت کے لیے گئے ہیں ہر ایک اس بازار سے گزرا ہوگا جہاں سے بیویوں کو گزارا گیا تھا، لیکن آخر آپ نے دیکھا ہے وہ بازار کتنا طولانی ہے۔ اگر آپ یوں ہی اس بازار سے گزرے نا تو 10 منٹ کے اندر آپ اپنے راستے کو مکمل کر دیں گے،
لیکن نوحہ ماتم کرتے ہوئے بھی جب انسان گزرتا ہے، جب عزادار گزرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا سے 1 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں. لیکن ہائے اسیران کربلا، ہائے حرم رسول، کہ انہیں 36 گھنٹے دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا، دربار سجتا رہا، اور یہاں تمام حرم رسول پر عورتیں اپنی چھتوں سے کھولتا ہوا پانی اور انگارے برساتے رہے. عزاداران محترم، مجھے آپ کے سامنے دربار شام کا تذکرہ کرنا ہے. آپ جانتے یزید کی ایک بیوی تھی ہند. آخر ہند تھی کون؟ ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی. اسے بیماری ہو گئی تھی، طبیب نے کہا کہ یہ لا علاج ہے. سوال کیا باپ نے کہ اس کی کوئی شفا ہے؟ بتایا گیا ہاں، مدینے میں چلے جائیں، وہاں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں، وہ آپ کو شفا دے دیں گے. مرتبہ یہ امام کو پوچھتا ہوا مدینے آیا. جب ان کی در پہ آیا تو کہتا ہے مولا میں آپ کے ماننے والوں میں نہیں ہوں، لیکن آپ سے بڑی امید دلائی ہے لوگوں نے، مولا میری بیٹی کو شفا دے دیں. امام فرماتے جاؤ میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. جب بلایا گیا، مولا نے ایک تشت میں پانی منگوایا اور سید الشہداء سے کہا بیٹا اس پانی کو ذرا مس کر دو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے شخص جا، اس پانی کو لے جا، اپنی بیٹی کے سر پر یہ پانی ڈال دینا. کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کیوں کر اسے شفا حاصل ہوگی؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ میرے حسین نے اسے مس کر دیا ہے. مرتبہ لے جاتا ہے، بیٹی کے سر پہ ڈالتا ہے، بیٹی کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. بیٹی سوال کرتی ہے بابا یہ کیسا پانی تھا بابا؟ وہ کہتا ہے مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں، انہوں نے اس پانی کو مس کر دیا، بس تجھے شفا حاصل ہو گئی. وہ کہتی ہے بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں. وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر دوبارہ مدینے آتا ہے. جب آتی ہے تو امام کے در پر آتی ہے. امام کو جیسے ہی دیکھتی ہے کہتی ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آئی، انی مؤمنۃ بک، میں آپ پر ایمان لے آئی. امام حسین فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو جاؤ میری بہنوں سے کچھ سیکھ لو، جاؤ میری بہنوں سے کچھ سیکھ لو. جب شہزادی زینب کے پاس آتی ہے تو شہزادی فرماتی ہیں اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھو. کہتی ہے بی بی میں نے سیکھ لیا. ہند کا نکاح ہو جاتا ہے، یزید ملعون کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. ہند بڑی خوبصورت تھی. یزید کے ساتھ جب شام آ گئی تو اس کے بعد روز دعا کیا کرتی تھی میرے مولا حسین کو سلامت رکھنا پروردگار. ایک روز اسے بتایا جاتا ہے تمہارے شوہر کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، انہیں مار دیا گیا کربلا میں، باغیوں کا خانوادہ یہاں آ رہا ہے. ہند کہتی ہے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. لوگ کہتے ہیں پہلے انہیں بازار لائیں گے پھر انہیں دربار میں لایا جائے گا. ہند کہتی ہے میں دربار میں آ جاؤں گی، میں بازار میں نہیں جاؤں گی. بی بی آپ بازار میں کیوں نہیں جائیں گی؟ وہ کہتی ہے میں پردہ دار ہوں، میں بازار میں کیسے آ سکتی ہوں؟ پھر کہتی ہے میری 2 شرطیں ہیں، جب دربار میں وہ آئے تو میرے لیے ایک برقع ایسا بنانا جس کا نقاب بہت باریک ہو تاکہ میں وہ تماشا دیکھ سکوں، اور دوسرا میرے لیے ایک تخت لگوا دینا تاکہ میں زمین پر کھڑی نہ رہ سکوں، میں تخت پر کھڑے رہ کر ان کا تماشا دیکھ سکوں. تخت بنوایا جاتا ہے. جو لوگ شام پہ زیارت کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دربار بہت بڑا ہے اور یزید بلندی پر بیٹھا ہوا تھا، ہند تخت پر کھڑی ہوئی تھی. جیسے ہی جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی، بی بی کی نظر ہند پر پڑی. ام کلثوم سے کہتی ہیں اے ام کلثوم تم نے پہچانا سامنے کون کھڑا ہے؟ ام کلثوم کہتی ہے جب سے عباس رخصت ہوئے ہیں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. جناب زینب کہتی ہیں کلثوم ذرا غور سے دیکھو وہ ہند کھڑی ہے.
بی بی فرماتی ہیں وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. بی بی کہتی ہے ہاں وہی ہند کھڑی ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. وہ تو پردے میں، لیکن ہم پر تو ردائیں بھی نہیں ہیں. جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی پہچان والا ہمیں نہ مل جائے، اس لیے کہ اس عالم میں ہمیں دیکھ لے گا تو کیسا محسوس کرے گا. جب بیویاں بھی گزاری جا رہی تھی تو اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھی کہ کہیں ہند پہچان نہ لے. جیسے ہی تخت کے سامنے سے بیویوں کو گزارا گیا، ہند نے روکا. من ای بلاد انتم، تم کون سے شہروں سے ہو، تم کس شہر سے ہو؟ مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جواب دیا نحن من بلاد مدینہ، ہم مدینۃ النبی سے ہیں. جیسے ہی مدینے کا نام لیا ہند تخت سے اتر گئی. زینب نے کہا اے ہند تم زمین پر کیوں آ گئی؟ ہند کہتی مدینے والوں کے احترام میں. بی بی فرماتی ہیں اے ہند کیا تم وہاں کی کسی شخص کو جانتی ہو؟ اگر ان کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو پہچان لو گی. ہند کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں. بی بی آپ بھی وہاں کے کچھ لوگوں کو پہچانتی ہوں گی، اگر میں آپ سے ان کے بارے میں بارے میں بتائیں گی. جناب زینب سوال کرتی کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند کہتی میرے مولا حسین کے بارے میں. جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. سوال کرتی اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہتی کہ میرے مولا کا ایک بیٹا تھا جو شبیہ پیغمبر ہوا کرتا تھا، بہت خوبصورت تھا، نام علی اکبر تھا. بی بی فرماتی ہے اور کس کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں؟ کہتی ہے ایک اور بیٹا تھا، بڑا وجیہ اور جلال والا تھا، نام تو علی تھا، لقب سجاد تھا. بی بی کہتی اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہتی ہے کہ میرے مولا کے ایک بھائی تھے عباس، بڑے غیرت کے پیکر ہوا کرتے تھے، بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، قمر بنی ہاشم کہلاتے تھے. اب تک جناب زینب سن رہی تھی لیکن اب رہا نہ گیا. مرتبہ کہا ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ کہتی ہے خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، وہ نبی کی نواسیاں، یہ شرابی کا دربار ہے. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ہند ذرا غور سے دیکھ، میں ہی زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رقیہ، وہ سکینہ، وہ رباب. ہند نے اپنا برقع اتار کر پھینکا. بی بی اے شہزادی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھے؟ مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا اے ہند دیکھ وہ جو سر رکھے ہیں نا اس میں پہلا سر حسین کا، ساتھ میں علی اکبر کا، وہ عباس کا، اور وہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار قیدی ہے نا وہی سید سجاد ہے. ہند مجمع عام میں آ گئی. مرتبہ کہا یزید تو کسے دربار میں لے آیا؟ یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں. یزید فوراً اٹھا، اپنی ابا کو ہند پر ڈالا. ہند یہ نامحرموں کا مجمع ہے، بغیر چادر کے تو کیسے یہاں آ گئی؟ ہند کہتی ہے یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا آج ان کا پردہ سلامت نہ رہا. واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ سجادہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. باری الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ. فاطمۃ الزہرا ان کے لٹے ہوئے چمن کا واسطہ پروردگار، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. اس غیبت میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے ایمان سے درگزر فرما. اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ
ہم سب سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں، محبت سید سجاد کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ان تمام مجالس اعزاء کو، ہمارے ناقص اعمال اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ، یہ جو مجلس ایصال ثواب کی رکھی گئی ہے، جن مرحومین کے لیے رکھی گئی ہے، پروردگار ان کے تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما، اور ان کی ارواح کو جلد از جلد باج السلام پہنچا کر انہیں سعادت نصیب فرما۔ بار الہ، ہم پر، تمام عزاداران سید الشہداء پر، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام پر اپنے سایہ رحمت کو بنائے رکھنا۔ ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس کووڈ کی وبا کو جلد از جلد ہمارے درمیان سے دفع کر کے دوبارہ سے ان بند راستوں کو کھول دے، تاکہ ہم دوبارہ سے سید الشہداء کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے جا سکیں۔ وقت کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں، ان کے منتظرین میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار جو بھی بیمار اور مریض ہیں، سید الساجدین کے صدقے میں، خصوصاً جتنے کووڈ کی وبا میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما، اور ان سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار اللہ ان سوروں کو بار امام چہاردہ معصومین علیہ السلام، تمام شہدائے اسلام خصوصاً سید الشہداء کو، سید سجاد کو، تمام اسیران کربلا، یتیمان کربلا، شہدائے کربلا کو نذر فرماتے ہوئے مرحوم شیر علی بھائی ولی بھائی، مرحومہ جینا بنت جمال بھائی، یاسمین بنت شیر علی، پرین بنت شیر علی، اشرف بنت شیر علی، نبات خانو فضل، نور اللہ مرچنٹ، محمد مرچنٹ، مہدی نور اللہ مرچنٹ، جان محمد مرچنٹ، محمود جان محمد مرچنٹ، زہرا جان، نرگس جان، دلاور ہانڈیا، مریم بھائی، مہدی بھائی، یاسمین بنت پریم جی، رضا حسین، محمد والجی، امینہ بائی، حسن علی پٹیل، امیر علی حسین علی، علی مانجی پریم جی، غلام عباس اکبر علی، رضا حسین، شیرین رضا حسین، طاہرہ رضا حسین، زہرا رضا حسین، اصغر علی رضا حسین، سلمہ رضا حسین، روشن بنت ولی بھائی، بردائی فیملی، رائلی فیملی، دیوجانی فیملی، مرچنٹ فیملی، ویرانی فیملی، پنجوالی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ بار الہ ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، محبت سید سجاد میں، محبت سید الشہداء میں، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے اعمال صالحہ کو آخری حجت کی محبت میں قبول فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں، جوار معصومین علیہ السلام میں، اعلیٰ علیین میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت